امریکہ کی ایران کے جزیرے خارق پر شدید بمباری، 90 سے زائد ایرانی فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ میزائل اور بارودی سرنگوں کے ذخائر، نیول مائن ڈیپو، اسلحہ ڈیپو تباہ۔ ٹرمپ اور امریکی سینٹ کام نے خارق پر حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا تمام فوجی اہداف تباہ کرنے کا دعویٰ کہا۔ سینٹ کام نے مشرق وسطیٰ کی تاریخ کے سب سے طاقتور حملے کیے، جزیرے پر تیل کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان نہیں پہنچایا۔ ایران نے اپنے ہرمز سے بحری جہازوں کی آزادانہ نقل و حرکت میں مداخلت برقرار رکھی تو میں فیصلے پر نظر ثانی کروں گا۔ بہت سے ممالک، خصوصاً وہ جو ایران کی جانب سے اپنے ہرمز بند کرنے کی کوشش سے متاثر ہو رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ مل کر اس اہم بحری راستے کو کھولا اور محفوظ رکھنے کے لیے جنگی جہاز بھیجیں گے۔ ایرانی قیادت ہتھیار ڈال کر جو رہ گیا ہے اسے بچا لے۔ امریکی بحریہ جلد اپنے ہرمز سے گزرنے والے آئل ٹینکرز کو حفاظت فراہم کرنا شروع کر دے گی۔ ایران میں امریکہ اور اسرائیل کے مقاصد مختلف ہو سکتے ہیں، جب تک ضرورت ہوئی جنگ جاری رہے گی۔ ایرانی میڈیا کی جزیرہ خارق میں چند تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تصدیق، کہا میری ٹائم بیس، ہیلی کاپٹر کنٹرول ٹاور اور ڈیفنس فیسلٹی کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے ڈرون حملے میں سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس پر ایرانی حملوں میں امریکہ کے 5C-135 ری فیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچا۔ امریکی صدر کی حملے کی تردید، کہا فیک نیوز میڈیا نے ایک بار پھر گمراہ کن سرخی چلائی۔ چند روز قبل اڈے پر حملہ ہوا تھا لیکن طیاروں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ ایک طیارے کو معمولی نقصان ہوا جو جلد دوبارہ پرواز کے قابل ہو جائے گا۔ بغداد میں امریکی سفارت خانے کا دفاعی نظام تباہ، سفارت خانے میں نصب رام اے ڈیفنس سسٹم اور اس کا ریڈار نظام راکھ بن گیا۔ فضائی تصاویر میں بھی دفاعی نظام کو شدید نقصان پہنچنے کی تصدیق۔ امریکی میڈیا کے مطابق سفارت خانے کے کمپاؤنڈ میں ہیلی پیڈز پر میزائل سے حملہ کیا گیا۔ سفارت خانے کے کمپاؤنڈ سے دھواں اڑتا دیکھا گیا۔ واقعے کے بعد سفارت خانے کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ ایران کا بحرین میں امریکی بیس کو نشانہ بنانے، بحری بیڑے کو نقارہ بنانے کا دعویٰ۔ سینٹ کام کی USS ابراہم لنکن کے غیر فعال ہونے کی تردید۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ کے 5C-135 ری فیولنگ طیاروں کی مرمت کا کام جاری ہے۔ عراق کی مزاحمتی فورسز نے ایک امریکی فوجی طیارے کو فضائی حدود کی خلاف ورزی پر نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ سربراہ ایرانی فوج امیر خاتمی کا بحر ہند میں ایرانی جہاز پر امریکی حملے کا بھرپور جواب دینے کا اعلان، کہا سمندری سرحدوں کا دفاع مزید مضبوط عزم کے ساتھ جاری رہے گا۔ ایران کے اسرائیل پر تگڑے وار، 46ویں لہر میں تل ابیب کے ساتھ مقامات اور مقبوضہ علاقوں کو نشانہ بنایا۔ کئی شہر دھماکوں سے گونج اٹھے۔ آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں ناکام۔ قطر کا عوامی تحفظ کے لیے کچھ علاقوں کو عارضی طور پر خالی کرانے کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست فجیرہ میں ایران کے ڈرون حملے، علاقے میں آگ لگ گئی۔ تیل لوڈ کرنے کی کارروائیاں معطل۔ AFP کے مطابق ایک تیل کی تنصیب سے دھواں اڑتا دیکھا گیا۔ پاسداران انقلاب کا توانائی انفراسٹرکچر پر حملے پر سخت رد عمل۔ اعلان میں کہا کہ تیل تنصیبات پر حملہ ہوا تو امریکہ سے منسلک توانائی تنصیبات نشانہ بنے گی۔ امریکہ کے ساتھ تعاون کرنے والی تیل کمپنیز کی ملکیت توانائی کے مراکز کو بھی ہدف بنایا جا سکتا ہے۔ انتباہ جاری کیا کہ UAE میں لوگ بندرگاہوں، امریکی فوجی پناہ گاہوں سے دور رہیں۔ متحدہ عرب امارات میں امریکہ سے منسلک تنصیبات، بندرگاہیں، فوجی اڈے اور لاجسٹک مراکز ممکنہ طور پر ایرانی جوابی کارروائی کا ہدف بن سکتے ہیں۔ ایران کا نیا وار عالمی معیشت میں ہلچل، ڈالر کی بالادستی خطرے میں۔ ایران نے اپنے ہرمز پر تیل تجارت کے لیے ڈالر کی بجائے چینی کرنسی یوان کی شرط رکھ دی۔ دنیا بھر میں تقریباً 80% تیل کی تجارت ڈالر میں ہوتی ہے۔ اگر ایران نے یہ قدم اٹھایا تو یہ تیل کی تجارت میں امریکی ڈالر کی بالادستی کے لیے بڑا چیلنج بن سکتا ہے۔ خام تیل کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $103 فی بیرل۔ امریکی خام تیل WTI کی قیمت $99 فی بیرل ہو گئی۔ امریکہ کا مشرق وسطیٰ میں مزید 5000 فوجی تعینات کرنے کا اعلان۔ B-2 بمبار طیارے ایران روانہ۔ سینٹ کام کے مطابق B-2 بمبار آپریشن ایپک فیوری کا حصہ بنیں گے۔ مقصد طویل فاصلے سے حملہ کر کے ایرانی حکومت سے لاحق خطرے کو ختم کرنا ہے۔ مستقبل میں ایران کی طاقت دوبارہ بحال کرنے کی صلاحیت کو بھی ختم کیا جائے گا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران اپنے ہرمز سے محدود تعداد میں آئل ٹینکرز کو گزرنے کی اجازت دینے پر غور کر رہا ہے۔ دی اکانومسٹ کے مطابق اس ماہ کے آخر تک اپنا ہرمز بند رہی تو خام تیل کی قیمت $200 فی بیرل ہو سکتی ہے۔ اب نئے ہرمز کھولنے کے لیے مختلف ممالک کی ایران سے بات چیت۔ چین، پاکستان اور بھارت کے بعد فرانس اور کئی یورپی ممالک کا بھی ایران سے رابطہ۔
الجزیرہ کے مطابق ایران نے چند بھارتی جہازوں کو ابنائے حرمت سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ ایرانی سفیر تصدیق کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کہتے ہیں 2 ہفتوں کی جنگ کے بعد امریکہ دنیا سے روسی تیل خریدنے کی بھیک مانگ رہا ہے۔ امریکہ نے کئی ماہ تک بھارت کو روس سے تیل نہ خریدنے پر مجبور کیا۔ یورپ کو خام خیالی تھی روس کے خلاف امریکی حمایت مل جائے گی۔ ابنائے حرمت کی بندش سے روسی تیل کی مانگ بڑھ گئی۔ روس کی دنیا کو تیل کی فروخت یومیہ $15 کروڑ ہو گئی۔ صرف چین اور بھارت کو فروخت گئے تیل پر ٹیکس کی مد میں $2 ارب کما لیے۔ روسی تیل پر پابندیوں میں نرمی پر یورپی رہنماؤں کی امریکہ پر کڑی تنقید۔ کہا اس اقدام سے روس کو جنگ کے لیے مزید مالی وسائل مل سکتے ہیں۔ بجٹ اقدامات حکومتی سرپرستی میں خود مختار اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں میں بھی 5% سے 30% کٹوتی ہوگی۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں اور FBR پر ہفتہ وار 4 دنوں کا اطلاعات نہیں ہوگا۔ 2 ماہ تک تمام محکموں کی سرکاری گاڑیوں کو ملنے والی تیل میں 50% کٹوتی اور سرکاری گاڑیوں کے 60% گراؤنڈ کیے جانے کے فیصلے کا تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت خطے میں صورتحال کے پیش نظر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر اثر حکومتی بجٹ اقدامات کے نفاذ کا جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف کی دنیا بھر میں موجود پاکستانی سفارت خانوں کو 23 مارچ کی تقریبات انتہائی سادگی سے منانے کی ہدایت۔ کہا سرکاری افسران، وزرائے مملکت اور معاون خصوصی کے بیرونی دوروں پر مکمل پابندی عائد رہے گی۔ سادگی اور کفایت شعاری کے احکامات و اقدامات پر عمل درآمد اور نگرانی متعلقہ سیکرٹریز خود کریں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر جائزہ کمیٹی کو رپورٹ پیش کریں گے۔ اجلاس میں نئی گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی اور باقی تمام سرکاری خریداریوں پر پابندی پر عمل درآمد پر بھی بریفنگ۔ افغان دہشت گردوں کے ناپاک ارادے خاک، سیکورٹی فورسز نے ڈرون حملے ناکام بنا دیے۔ ISPR کے مطابق 13 مارچ کو افغان طالبان نے پاکستان پر ڈرون حملے کیے۔ ڈرونز کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے مار گرایا۔ ملبے سے کوئٹہ میں 2 بچے زخمی ہوئے جبکہ کوہاٹ اور راولپنڈی میں ایک شخص زخمی ہوا۔ ISPR نے حملے کو عوام میں خوف پھیلانے کی افغان طالبان کی ناپاک کوشش قرار دے دی۔ کہا عوام اور مسلح افواج افغانستان پر قابض کرائے گئے دہشت گرد ملیشیا کی حقیقت جانتے ہیں۔ افغان سرزمین سے دہشت گردوں کے خاتمے تک آپریشن غضب للحق جاری رہے گا۔ افغان سرزمین سے دہشت گردی ناقابل برداشت اور ناقابل قبول ہے۔ افواج دہشت گردی اور اس کی تمام شکلوں کے خلاف ثابت قدمی سے لڑتی رہیں گی۔ وزارت اطلاعات نے افغان طالبان کے پاکستانی پوسٹ پر قبضے کے دعوے بے بنیاد قرار دے دیے۔ طالبان کے الزامات بھارتی اور دہشت گرد نیٹ ورکس کے پروپیگنڈے کا حصہ قرار۔ افغان طالبان کے بار بار کیے گئے دعوے فیکٹ چیک کے بعد غلط ثابت ہوتے ہیں۔ افغانستان زمین دہشت گردی میں ناکامی پر اب فضائی دہشت گردی پر اتر آیا، جو کسی صورت قابل قبول نہیں۔ افغانستان کی غیر قانونی حکومت نے سرخ لکیر عبور کر لی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی پاکستان کے شہری علاقوں پر افغان طالبان کے ڈرون حملوں کی مذمت۔ کہا دہشت اور طاقت کے زور پر قائم ناجائز افغان حکومت اپنے وعدے سے مکر رہی ہے۔ افغان حکومت نے اسلامی دنیا کی بڑی فوجی طاقت کو اشتعال دلانے کی جسارت بھی کی۔ مسلح افواج اور سیکورٹی ادارے ملک کے دفاع اور عوام کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ پاکستان خلیجی خطے میں مغربی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے کوششیں کر رہا ہے۔ آپریشن غضب للحق کے تحت قندھار ایئر فیلڈ آئل سٹوریج سائٹس پر مؤثر حملوں کی ویڈیو جاری۔ ویڈیو میں حملوں سے پہلے اور بعد کے مناظر واضح نظر آ رہے ہیں۔ پاک فوج نے قندھار ایئر فیلڈ آئل سٹوریج سائٹس کو مؤثر انداز میں نشانہ بناتے ہوئے تباہ کر دیا۔ آئل سٹوریج سائٹس کو افغان طالبان اور دہشت گرد تنظیمیں اپنی مذموم کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہی تھیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر تسلی بخش، حکومت توانائی مارکیٹ کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت پیٹرولیم قیمتوں سے متعلق قائمہ کمیٹی کا جائزہ اجلاس۔ تیل کے استعمال میں بجٹ کے اقدامات پر غور، ریفائنریز اور آئل کمپنیز میں قریبی رابطے کی ہدایت۔ وزیر خزانہ نے کہا عوام پر پیٹرولیم مصنوعات کے بوجھ کو ممکنہ حد تک کم رکھا جائے۔ اجلاس روزانہ جاری رہے گا۔ پیٹرولیم سپلائی مانیٹرنگ کے لیے ڈیجیٹل ڈیش بورڈ کی تیاری کی جائے۔ پورٹ قاسم پر تیل بردار جہازوں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی برقرار۔ ایک آئل ٹینکر 55,000 میٹرک ٹن جبکہ دوسرا 43,000 میٹرک ٹن آئل کے ساتھ پورٹ قاسم پر لنگر انداز ڈسچارج کا عمل شروع کر دیا گیا۔
गवर्नर सिंध की तब्दीली पर हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया। हम जो आवाज उठा रहे थे उसकी कोई ना कोई तो सजा मिलनी थी। चेयरमैन एमक्यूएम खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कामरान टिसोरी बहुत बुर्दबारी के साथ गए। इलेक्शन से पहले कहा था वजारत मिल जाए तो यहाँ तालीमी इमरजेंसी लगाएंगे। सूबा सिंध में तालीम का बजट सबसे ज्यादा है। आज सूबा सिंध में सबसे ज्यादा जहालत है। यहाँ कराची यूनिवर्सिटी के अलावा कोई बनी ही नहीं। कराची ने गुज़श्ता 77 बरस से टैक्स देने की जिम्मेदारी ली हुई है। सबसे अमीर शहर में सबसे ज्यादा गुर्बत है। जिनका जीना मरना इस कराची के साथ है वो आज सबसे ज्यादा मुतासिर है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। सूबे की मजमूई सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तरक्की और अवामी फलाह के लिए मुश्तरका इक़दाम जारी रखने के अज़्म का इजहार। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा अशिया खुरनोश की कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाकर अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सकता है। मुराद शाह ने कहा कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती नुमाइंदों की मुद्दत रवां माह खत्म होगी। बल्दियाती नुमाइंदों ने 4 साल इख्तियारात की कमी और फंड की अदम दस्तयाबी के साथ गुजारे। बल्दियाती नुमाइंदों की सूबाई तंजीम लोकल कौंसल्स एसोसिएशन ने कई बार एहतजाज भी किया। हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के बाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम की। बल्दियाती नुमाइंदों के एसोसिएशन के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट ने बल्दियाती नुमाइंदों के हक में फैसला दिया। केपी हुकूमत ने अदालती फैसले पर भी अमल दरामद नहीं किया। 4 साल बल्दियाती निज़ाम मफलूज और बल्दियाती नुमाइंदे बेख्तियार रहे। सदर गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन तनवीर पास्ता ने सानहे में होने वाली अमवात का जिम्मेदार रेस्क्यू के सुस्त इंतजाम को करार दे दिया। कमीशन को जमा कराए गए जवाब में कहा कि फायर ब्रिगेड की पहली गाड़ी 10:55 पर पहुंची। 20 मिनट के अंदर फायर टेंडर में पानी खत्म हो गया था। मजीद 2 टेंडर 11:30 बजे पहुंचे। तब तक आग ग्राउंड फ्लोर पर तीनों तरफ फैल चुकी थी। रेस्क्यू एहलकारों के पास मुनासिब आलात, मास्क और हिफाजती सामान मौजूद नहीं था। मार्केट इंतजामिया ने अपनी मदद आप के तहत निजी टैंकर्स का इंतजाम किया। इमदादी सरगर्मियां फजर के बाद हुई। तब तक आग शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। कराची में एक नया कब्रिस्तान बनाने जा रहे हैं जिससे शहरियों को आसानी होगी। मेयर मुर्तजा वहाब की KMC ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कराची मुल्क का मुआशी, तिजारती और सनती दारुल हुकूमत है। पुराने कराची पर तकरीबन 75 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं। बदकिस्मती से सानिया गुल प्लाजा के बायस तरक्याती काम बंद कर दिया गया। हमारी कोशिश है कराची जदीद शहरों में शामिल हो। कराची के तारीखी विरसे को भी महफूज करने के लिए काम कर रहे हैं। कराची पाकिस्तान का मुआशी हब है मगर कमर्शियल एरिया की बहुत बुरी सूरत हाल है। सिंध हुकूमत और विफाकी महकमा एक बार फिर आमने सामने। पाकिस्तान कस्टम्स ने सिंध हुकूमत की सरकारी गाड़ी को नॉन कस्टम पेड करार दे दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की सरकारी दस्तावेज़ात सामने ले आए। गाड़ी महकमा इत्तलात सिंध की मलकियत है। कंपनी के सरकारी आउटलेट से खरीदा गया। सिंध हुकूमत के महकमे के साथ इस तरह की नाहली और नाकाबिले कबूल रवैया हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान कस्टम्स फौरी तौर पर गाड़ी को महकमे के सपुर्द करे और मामले पर तहरीरी माजरत जारी करे। पंजाब में मेट्रो बस के किराए में 33% इजाफा। रेड मेट्रो बस का रावलपिंडी, लाहौर और मुल्तान में किराया 40 रुपए कर दिया गया। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक मेट्रो बस के किरायों में 10 रुपए का इजाफा किया गया। इत्तलात 26 मार्च 2026 से होगा। ब्यूरोक्रेसी का हुकूमत की किफायतशारी मुहिम से खिलवाड़। सिविल सर्विसेज एकेडमी के DG की ड्रामेबाजी बेनकाब। DG साहब साइकिल चलाते रहे और सरकारी गाड़ी साथ साथ चलती रही। अफसर की साइकिल सवारी का ड्रामा सोशल मीडिया पर बेनकाब। ड्रामा शूटिंग के बाद अफसर मौसूफ साइकिल सरकारी गाड़ी में रखकर चलते बने। सोशल मीडिया सारिफिन की कड़ी तनकीद। कहा किफायतशारी पर अमल कराने वाले खुद इस पर अमल नहीं कर रहे, दूसरों से क्या तवक्को करें।